پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور پھر ایک لیفٹیننٹ کرنل جو ہیں باوردی، وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں پہ نظر آتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہوتی ہے، دھکم پیل ہوتی ہے. پھر اسٹوڈنٹس ان کو بتایا گیا کہ یرغمال بنا لیتے ہیں، یا اسٹوڈنٹس ان کو اندر لے جاتے ہیں اور ان کو بٹھا لیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اچھا، اس دوران جو سب سے افسوسناک واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ جو لیفٹیننٹ کرنل ہیں وہ فائر کرتے ہیں 2، لیکن وہ فائر نہیں ہوتا. پھر وہ 2 یا 3 اور پھر وہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں تو فائر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں ہوں تنویر علی خان. ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں جو اس وقت میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. وہ ہے اسلام آباد کی یونیورسٹی کا واقعہ، جہاں پر اسٹوڈنٹ احتجاج کر رہے تھے اور ایک ڈاکٹر آئینہ نامی لڑکی نے اپنے شوہر کو کال کر کے وہاں پر بلا لیا، جو کہ ایک لیفٹیننٹ کرنل ہے، اور وہ حاضر ڈپٹی اور اپنی وردی سمیت وہاں پر پہنچا اور اسٹوڈنٹ سے ہاتھا پائی ہو گئی. اس دوران اس نے ایک اسٹوڈنٹ کو اسٹیک ماری. اسٹیک مارنے کے بعد ایزی کی اور اسٹوڈنٹ نے ان پر تشدد کیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے اپنے حصار میں لیا اور یرغمال بنا لیا. بعد میں پولیس کی مداخلت کے بعد انہیں بازیاب کرایا گیا، اور اسٹوڈنٹ پر اس نے فائرنگ بھی کی، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے. اور قانون کو کسی قسم کا بھی کوئی بھی شخص قانون کو ہاتھ لینے کی کوشش جو کرے گا، اس کو ضرور سزا کا حقدار ہونا چاہیے. کیا کوئی بھی شخص جس کے پاس تھوڑی بہت طاقت ہو وہ کسی پر بھی تشدد کر دے، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے اور سراسر ناانصافی ہے. اس کو جلد از جلد قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کا نوٹس لیں اور اس کو سزا دی جائے. جو بھی قصوروار ہے اس کو سزا دی جائے. جو توہین عدالت کی درخواست پی ٹی آئی نے دی تھی، اس کو بھی چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے جو ٹیسٹ آئے تھے وہ حکومتی رپورٹ کے مطابق سارے ٹیسٹ عمران خان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں تھے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آئیے جانتے ہیں صدیق جان کی اس رپورٹ میں، اور بعد میں اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں. واقعہ یہ پیش آیا، جو پہلے تو ویڈیوز وائرل ہوئی جس میں نظر آ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور پھر ایک لیفٹیننٹ کرنل جو ہیں باوردی، وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں پہ نظر آتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہوتی ہے، دھکم پیل ہوتی ہے. پھر اسٹوڈنٹس ان کو بتایا گیا کہ یرغمال بنا لیتے ہیں، یا اسٹوڈنٹس ان کو اندر لے جاتے ہیں اور ان کو بٹھا لیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اچھا، اس دوران جو سب سے افسوسناک واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ جو لیفٹیننٹ کرنل ہیں وہ فائر کرتے ہیں 2، لیکن وہ فائر نہیں ہوتا. پھر وہ 2 یا 3 اور پھر وہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں تو فائر ہو جاتا ہے. اور اس طرح سے یہ ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. اچھا، اس پہ ہوا یہ کہ پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ سیکورٹی ذرائع آپ کیا کہہ رہے ہیں. سیکورٹی ذرائع کی جانب سے جو چند اکاؤنٹس ہیں سیکورٹی ذرائع کے، وہاں سے خبر آئی کہ سرحد یونیورسٹی میں چند اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ فیس کے معاملے اور کلاسز کے ایشو پر احتجاج کر رہے تھے. یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ افیئرز کی ہیڈ ڈاکٹر آئینہ اسٹوڈنٹ سے بات چیت کرنے گئیں، جس پر چند مشتعل اسٹوڈنٹس نے ان سے بدتمیزی کی. ڈاکٹر آئینہ نے اپنے شور جو فوج میں افسر ہیں ان کو مدد کی کال کی. اچھا، یہ جو سیکورٹی ذرائع بات کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. جو ابھی ڈاکٹر آئینہ کا موقف ایک ہمارے جرنلسٹ دوست نے بیان کیا، اس میں تھوڑا سا تضاد ہے. پھر آگے کہا گیا کہ جب وہ افسر وہاں پہنچا تو اسٹوڈنٹس نے ان سے بھی بدتمیزی کی، جس پر یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. تاہم متعلقہ افسر کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور اس کے خلاف تادیبی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. پاک فوج کی اولین ترجیح تادیبی نظام اور انصاف ہے. انکوائری کی جو بھی رپورٹ آئی اس کے مطابق کارروائی کی جائے گی. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کا موقف آیا. اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ایک ایچ او ڈی ہے وہاں پہ، ڈاکٹر جدون، شاید ان کا نام بتایا جا رہا ہے، ڈاکٹر جدون خان. ان کی کوئی ڈاکٹر آئینہ کے ساتھ کوئی تنازع چل رہا تھا، اور اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ڈاکٹر آئینہ نے ان کو جو ہے وہ گالم گلوچ کی، ان سے تلخ کلامی کی، بلکہ ان کو کہا کہ میں تمہارے پر FIR کرواؤں گی. اور اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹر جو جدون ہیں، جو ایچ او ڈی ہیں، ان کے حق میں ہم اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے. اور پھر یہ سارا جو ہے وہ واقعہ پیش آیا. اب آئے تیسرے موقف کے اوپر. اچھا، ویسے جو لیفٹیننٹ کرنل صاحب ہیں ان کا جو نام بتایا جا رہا ہے وہ اسفند یار ولی ان کا جو ہے وہ نام بتایا جا رہا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ تیسرا موقف ہے. یہ ہمارے دوست ابرار ولی جو ہیں، انہوں نے بہت اہم ٹویٹ کیا ہے. ابرار ولی بہت اچھے رپورٹر ہیں. ابرار ولی کہتے ہیں کہ سرحد یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس میں آج پیش آنے والے واقعے کی عام تفصیلات سامنے آئی ہیں. ویڈیو میں نظر آنے والے آرمی افسر کے ساتھ موجود خاتون کی شناخت ڈاکٹر آئینہ عطا کے نام سے ہوئی، جو سرحد یونیورسٹی کی انتظامیہ سے وابستہ ہیں. ڈاکٹر آئینہ عطا کے مطابق کچھ طلبہ و طالبات اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کر رہے تھے، اور وہ جب ان سے بات کرنے پہنچی تو طلبہ نے انہیں گھیر لیا. ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سب کچھ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ان کے خلاف کیا گیا. ڈاکٹر آئینہ نے ایک ایچ او ڈی پر ہراساں کرنے کے الزامات بھی عائد کیے ہیں، اور بتایا ہے کہ وہ اس معاملے پر تھانہ حمد میں FIR بھی درج کروا چکی ہیں. فائرنگ کے واقعے پر ڈاکٹر آئینہ کا کہنا ہے کہ جب وہ طلبہ و طالبات کے درمیان گری ہوئی تھیں تو کسی نے، یعنی انہوں نے گھیرا ہوا تھا، تو کسی نے ان کے شور کو فون کر کے اطلاع دی کہ انہیں یونیورسٹی میں گھیر لیا گیا ہے. ان کے مطابق ان کے شور اپنی ڈیوٹی پر جا رہے تھے، اور اطلاع ملنے کے بعد فوری طور پر وہ یونیورسٹی پہنچے. ڈاکٹر آئینہ کے مطابق جب ان کے شور انہیں وہاں سے لے کر دفتر یا بلاک کی طرف جا رہے تھے تو طلبہ و طالبات نے انہیں مسلسل گھیرے رکھا، اور اس دوران ہاتھا پائی ہوئی. ان کے شور پر بھی ہاتھ اٹھایا گیا اور ان کی وردی پھاڑ دی گئی، جس کے بعد فائرنگ کا واقعہ پیش آیا.
ڈاکٹر آئینہ کا موقف ہے کہ اگر ان کے شوہر کسی پیشگی ارادے کے تحت وہاں آتے تو اکیلے نہ آتے بلکہ مزید لوگوں کے ساتھ آتے۔ ان کا کہنا ہے کہ خاتون کی جانب سے شوہر کو فون کر کے یہ اطلاع دی جائے کہ اسے گھیر لیا گیا ہے تو وہ پہلے یونیفارم تبدیل کرنے کی بجائے فوری طور پر اپنی اہلیہ کی مدد کے لیے پہنچے گا۔ یہ ڈاکٹر آئینہ عطا کی جانب سے واقعے پر سامنے آنے والا موقف ہے۔ ان کی جانب سے HOD پر عائد کیے گئے الزامات اور واقعے کی دیگر فریقین کا موقف بھی جلد سامنے آ جائے گا۔ ویسے ظاہر ہے اس پہ کوئی بھی میں کوشش کر رہا تھا کہ براہ راست کسی سے بات ہو جائے لیکن نہیں ہو سکی، لیکن اگر کوئی اس پہ کسی کا متضاد کوئی انفارمیشن ہے تو وہ ضرور ہمارے ساتھ یہ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کریں۔ تو یہ بہرحال دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ اسٹوڈنٹس نے ڈاکٹر آئینہ عطا جو ہیں فیمیل ہیں ان کے ساتھ شاید کی بات کر رہا ہوں کہ ان سے بدتمیزی بھی کی ہو جو کہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، لیکن اس طرح سے اور یہ بھی چلے ہیں کہ ان کے ہسبینڈ وہاں پہ پہنچ گئے تھے، لیکن یہ بھی آپ دیکھیں کہ جب ان کے ہسبینڈ وہاں پر موجود ہیں تو پولیس بھی وہاں پر موجود ہے، تو بجائے ان کے ہسبینڈ کو خود قانون ہاتھ میں لینے کے فائر کرنے کے ان کو پولیس کو کہنا چاہیے تھا، اور وہ تو حاضر سروس لیفٹنٹ کرنل ہیں تو وہ تو ایک کال کرتے تو آدھے اسلام آباد کی پولیس وہاں پر پہنچ سکتی تھی، انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ وہاں پہنچ سکتے تھے، تو ان کو کسی صورت بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ بہرحال اس کی صاف شفاف انکوائری ہونی چاہیے، اور اگر اسٹوڈنٹس نے کسی بھی اسٹوڈنٹ نے ڈاکٹر آئینہ عطا کے ساتھ اگر مس بہیو کیا ہے، بدتمیزی کیا ہے، ان کے ساتھ مس بہیو کیا ہے تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اس چیز کو بہرحال جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، اس عمل کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا جو اسفند یار ولی جو لیفٹنٹ کرنل ہیں ان کی جانب سے ہوا ہے۔ اب اگلی خبر پر آتے ہیں جی، عمران خان صاحب کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ توہین عدالت ہو چکی ہے، توہین عدالت کی درخواست بھی دائر ہو چکی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس جائیہ آفریدی آج کیس کو سماعت کے لیے مقرر کرتے، کیونکہ سپریم کورٹ میں جمع ہونے والی حکومتی رپورٹ خود یہ بتاتی ہے کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا، ان کو مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور اس مینٹل ٹارچر کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر کا ایشو ہے، یہ خود حکومت کے اپنے ڈاکٹرز کی رپورٹ میں ہے۔ پھر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ رپورٹ جب سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوتی ہے تو اس رپورٹ کو حکومت نگلیکٹ نہیں کرتی، اس کے اوپر اعتراضات نہیں اٹھاتی، اس کو تسلیم کر لیتی ہے۔ پھر اس رپورٹ کی بنیاد پر ججز جب آرڈر کر دیتے ہیں تو اس آرڈر پہ امپلیمنٹیشن کی بجائے جو ڈرامہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اس وقت جو بال ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کے کورٹ میں، کیوں؟ کیونکہ دیکھیں آج بیرسٹر گور صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب گئے سپریم کورٹ، انہوں نے چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کی کوشش کی، چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ وہ مصروف ہیں۔ ایسی کون سی مصروفیت ہے کہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم، نہ صرف سابق وزیر اعظم بلکہ اب بھی اگر فارم 45 کے مطابق رزلٹ جاری ہوتے تو آج عمران خان پاکستان کے پرائم منسٹر ہوتے، ان کی دوتا اکثریت ہوتی۔ تو یہ اب چیف جسٹس پاکستان پہ ایک بڑا سوال ہے کہ پہلے بھی ان کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں کہ وہ عمران خان کے معاملے میں اس لیے اس طرح سے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے کیونکہ عمران خان 26ویں ترمیم کے خلاف ہیں، اور چیف جسٹس پاکستان براہ راست 26ویں ترمیم کے بینیفیشری ہیں، کیونکہ آج اگر 26ویں ترمیم کا ختم ہو جائے تو جسٹس جائیہ آفریدی صاحب چیف جسٹس پاکستان نہیں رہیں گے بلکہ جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان بن جائیں گے۔ تو اس لیے جسٹس جائیہ آفریدی صاحب کو عمران خان کے معاملے میں بجائے خود کوئی اقدام کرنے کے ان کو یہ معاملہ ویسے ہی منیب اختر صاحب کے پاس بھیجنا چاہیے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں، ان کو یہ اختیار ان کو دینا چاہیے، اور اگر خود کرنا ہے تو خود وہ بر وقت ان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کریں، کیونکہ اس وقت نیگلیجنس نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں عمران خان کیوں قید ہے، کس کی قید میں ہے، کون یہ سارا کچھ کر رہا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ پورا پاکستان جانتا ہے۔ لیکن اس وقت جو تحریک انصاف بات کر رہی ہے، جو تحریک انصاف کا ورکر بات کر رہا ہے، جو عمران خان کی بہنیں بات کر رہی ہیں، وہ سب درست بات کر رہے ہیں کہ اس وقت تو بال چیف جسٹس پاکستان کے کورٹ میں ہے، کیونکہ اس وقت اختیار چیف جسٹس پاکستان کا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کریں۔ کرنا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ ہفتے والے دن لگا دیتے، اتوار کو عدالت کھولتے، کیونکہ اس حوالے سے بیرسٹر گور صاحب نے جو بتایا، اور ان کے پاس پوری تاریخیں ہیں گور صاحب کے پاس، کہ 15 مرتبہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جا چکے ہیں، 25 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ جا چکے ہیں، یعنی کیسز کی سماعت کے علاوہ جب وہ جا کے کہتے رہے کہ ہمارے کیسز لگائیں، عمران خان کو انصاف دیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان بزی تھے، گور صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم نے جا کے کہا ہے کہ کل یا پرسوں عمران خان کا کیس ضرور لگا دیں۔ سپریم کورٹ پہلے بھی وہ جو ذوالقرنین اقبال صاحب نے بتایا ہے کہ آن لائن بیٹھ سکتے ہیں ججز، 2 ججز یہاں سے، شاہد وحید صاحب لاہور سے، اور شاہد وحید صاحب کو اسلام آباد بھی بلایا جا سکتا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی سیاسی کیس نہیں ہے، یہ کوئی دیوانی کیس نہیں ہے، یہ کوئی پراپرٹی کا کیس نہیں ہے، یہ ایک سابق وزیر اعظم بلکہ جس کو اب بھی پاکستان کے لوگوں نے وزیر اعظم منتخب کیا، یہ اس کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ عمران خان ایک فرد یا ایک شخص نہیں ہے، کروڑوں ووٹرز نے انہوں نے ان کو ووٹ دیا، کروڑوں پاکستانیوں کے لیڈر ہیں پاکستان۔ دیکھیں یہ کوئی میں کوئی لفاظی نہیں کہہ رہا، میں کوئی محاورہ نہیں کہہ رہا، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے 90% سے زیادہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، تو 90% لوگوں کے، پاکستان کے لوگوں کے وہ لیڈر ہیں اور نمائندے ہیں، تو ان کو کیسے آپ اس چیز کو نگلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کا کیس نہیں لگا رہے؟ اچھا، اس کے بعد جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ 2 ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو جو رجسٹرار ہیں انہوں نے یہ کمٹمنٹ دیا ہے کہ وہ آج فائل چیف جسٹس پاکستان کے سامنے رکھ دیں گے، اور جلد سماعت کی درخواست بھی تحریک انصاف دائر کر دے گی۔ تو اسی طرح سے آج جو ہے وہ حکومت کی جو ریویو پیٹیشن ہے، ریویو اپلیکیشن ہے، اس کو نمبر لگ گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی کنٹیمپٹ، جو ڈاکٹر عثمان کی کنٹیمپٹ اپلیکیشن ہے، اس کو ابھی نمبر نہیں لگا، وہ بھی لگ جائے گا امید ہے۔ تو اب ڈاکٹر انہوں نے یہ کہا بیرسٹر گور صاحب نے کہ عمران خان جب بھی جائیں گے وہ اپنا ٹیسٹ کروائیں گے، جو ان کا ضروری ٹریٹمنٹ ہوگا وہ کروائیں گے، اور 1 منٹ بھی اضافی وہ جیل سے باہر ہاسپٹل میں نہیں بیٹھیں گے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ CT انجیوگرافی مشین ہی خراب تھی، ڈاکٹر فیصل سلطان کو اغوا کر کے رکھا گیا 4-5 گھنٹے، اور انہوں نے کہا پورے ملک کے لیے لمحہ فکری ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ مرسی والا سلوک جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں
اس وقت پی ٹی آئی کی انٹرنل لڑائیاں جو ہیں ان پہ پی ٹی آئی کو فوکس کرنے کی بجائے، یا مریم بھٹو صاحبہ نے، میں نے ٹویٹ تو نہیں پڑھا، کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے علیمہ خانم صاحبہ کے خلاف ٹویٹ کر دیا، ان چیزوں کا اس وقت کیا فائدہ ہوگا؟ یہ اگر مریم بھٹو صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے علیمہ خانم صاحبہ کے خلاف، تو انہوں نے ان کا پرپس کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہیں؟ اس وقت پی ٹی آئی کا ٹوٹل فوکس اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا یہ ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی کنٹمپٹ ہو چکی ہے، سپریم کورٹ پہ دباؤ بڑھانا چاہیے، چیف جسٹس پاکستان پہ دباؤ بڑھانا چاہیے، ان کے حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے، چیف جسٹس پاکستان کو بار بار ان کو یاد دلانا چاہیے اور ان کو لائم لائٹ میں لانا چاہیے چیف جسٹس پاکستان کو کہ آپ کی عدالت کے فیصلے کی توہین ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں، یا حکومت کے خلاف فیصلہ آئے گا یا عدالت کی جو ساکھ پچھلے ایک ہفتے میں بنی ہے وہ ساکھ دوبارہ چلی جائے گی۔ اور ویسے چیف جسٹس پاکستان جسٹس ضیاء افریدی صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب سے وہ چیف جسٹس پاکستان بنے ہیں اس دن سے لے کے آج تک ایک ہی بار ایسے ہوا ہے کہ 72 گھنٹوں کے لیے سپریم کورٹ کی عزت رہی، سپریم کورٹ کا نام، مقام اور مرتبہ بنا، لوگوں نے دعائیں دی سپریم کورٹ کو، لوگوں نے عزت سے سپریم کورٹ کا نام لیا۔ ایک ہی ٹائم آیا 72 گھنٹے کے لیے، اور وہ تھا جب انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ عمران خان کو 48 گھنٹوں میں 2 دن میں عمران خان کو ہاسپٹل لے کر جائیں۔ تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ انصاف کریں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے، جیسے شاہد وحید صاحب، جیسے نعیم اختر افغان صاحب، جیسے اشتیاق ابراہیم صاحب کی لوگوں کے دلوں میں عزت بڑھی، دعائیں دی لوگوں نے۔ تو اب پی ٹی آئی کو انٹرنل لڑائیوں میں فوکس کرنے کی بجائے، اور اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، یہ پچھلے 3 سال سے پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو اس وقت ٹوٹل فوکس سپریم کورٹ پر اور چیف جسٹس پاکستان پر رکھنا چاہیے، بار بار چیف جسٹس پاکستان کو یاد دلانا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، چیف جسٹس پاکستان جسٹس ضیاء افریدی صاحب جب سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں لگیں اور ان سے اپیل کی گئی، استدعا کی گئی، ان سے درخواست کی گئی، ان کے حوالے سے بات کی گئی، تو یہ ہیٹ ان تک پہنچی ہے، یہ بات ان تک پہنچی ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کی بہنیں ایک بار گئی تھیں، وہاں پر بیٹھی رہیں، اور پھر چیف جسٹس پاکستان نے پیغام بھجوایا کہ پلیز آپ چلی جائیں، انہوں نے کہا نہیں جائیں گی۔ پھر چیف جسٹس پاکستان نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو بلا کے ان سے ملے، تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب ان کو لائم لائٹ میں لایا جاتا ہے تو وہ اس چیز کو پریشر محسوس کرتے ہیں۔ اور اس وقت اگر کوئی عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے میں ایک ریلیونٹ شخصیت ہے تو وہ چیف جسٹس پاکستان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، اس کا توہین ہو چکی ہے، عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب چیف جسٹس پاکستان جسٹس ضیاء افریدی کے حلف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ کیس آج ہی سماعت کے لیے لگائیں، کل سماعت کے لیے لگائیں اور عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کروائیں۔ کیونکہ آپ ایک چیز نوٹ کریں، رانا سنولا نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا عمران خان عدالتوں کی کسٹڈی میں، عدالتوں کے فیصلوں کے تحت وہ جیل میں، اگر خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو عدالتیں ذمہ دار ہوں گی۔ تو پھر یہ کیا چیف جسٹس پاکستان کے تک یہ بیان نہیں پہنچا؟ کیا چیف جسٹس پاکستان کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا چیف جسٹس پاکستان کو نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان کی صحت کے اس وقت ایشوز کیا ہیں، کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح سے ان کی قید تنہائی میں رکھا گیا؟ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان جب ان کے حوالے سے یہ براہ راست موجود ہے کہ وہ ایک ایسی آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں جس کی عمران خان مخالفت کرتا ہے، تو یہاں ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور یہ عمران خان کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ تو یہاں پہ چیف جسٹس پاکستان خود کو کسی صورت بری ذمہ نہیں کر سکتے۔ باقی آپ نے دیکھ لیا کہ ایک اوپن لیٹر آ گیا ہے جمائمہ خان کا، اور اس کو تھوڑا سا میں حذف کر کے پڑھوں گا، آپ کو وجہ پتہ ہی ہے۔ ایک تو انہوں نے جو یو کے پرائم منسٹر ہیں ان کو، وزیر خارجہ، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ برطانیہ کب تک جو ہے وہ خاموش رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ 3 سال سے میرے 2 بیٹوں کے والد اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو ان کے مخالفین کی جانب سے ذاتی انتقامی کارروائی کے تحت بے رحمی سے سزا دی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق یہ صورتحال تشدد کے زمرے میں آتی ہے اور اب ان کی جسمانی اور ذہنی صحت پر ممکنہ طور پر جان لیوا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ وہ 3 سال سے قید تنہائی برداشت کر رہے ہیں۔ تقریباً 10 ماہ سے ان کے خاندان کو ان سے رابطے سے محروم رکھا گیا۔ انہیں بنیادی انسانی جو حقوق ہیں وہ میسر نہیں ہیں، فیملی سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، کسی ہیومن کوئی انٹریکشن نہیں ہے، اگر کسی کو سلام کرتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کو کتابیں نہیں دی جا رہی، وکیلوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، ڈاکٹرز کو رسائی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا بین الاقوامی انسانی حقوق کے معیارات کے یہ بالکل خلاف ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے نیلسن منڈیلا قواعد کے تحت 15 مسلسل دنوں سے زیادہ قید تنہائی ممنوع ہے اور اسے تشدد کے مترادف قرار دیا جاتا ہے۔ عمران خان سے یہ سلوک 15 دن نہیں بلکہ 3 سال سے ہو رہا ہے اور وہ یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ پاکستان کی اپنی سپریم کورٹ میں اب اس کی انٹرونشن ہو چکی ہے، ایک رپورٹ جمع ہو چکی ہے اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ذاتی معالجین تک رسائی دی جائے، خاندان سے ملاقاتیں کروائی جائیں، بیٹوں سے 2 بار بات کروائی جائے۔ اس کے باوجود احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اب یہ معاملہ محض پاکستان کی داخلی سیاست کا نہیں رہا، یہ انسانی حقوق کا ہنگامی بحران بن چکا ہے۔ عمران خان کے برطانیہ کے ساتھ گہرے اور دیرینہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کی کرکٹ ٹیم کی قیادت کی اور کئی برس تک انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلی۔ اس ملک کے ساتھ ان کا تعلق نصف صدی سے بھی زیادہ پر محیط ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں کہ 21 کپتان، کرکٹ کے بڑے کپتان جو ہیں وہ لیٹر لکھ چکے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کو، اور کتنی شرمناک بات ہے کہ پاکستان کے کرکٹر سابق ہوں، موجودہ ہوں، وہ مکمل طور پہ خاموش ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے کہ کل کو عمران خان رہا ہوگا، یہ سارے بنی گالا لائن بنا کے جا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد جمائمہ صاحبہ نے کہا ہے کہ عمران خان کی فلاحی خدمات کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے، جن میں پاکستان کا واحد مفت کینسر ہسپتال اور ایک یونیورسٹی قائم کرنا بھی شامل ہے۔ ان کے دونوں بیٹے، میرے بیٹے سلمان اور قاسم، برطانوی شہری ہیں۔ انہیں ہزاروں میل دور بیٹھ کر اپنے والد کی بگڑتی ہوئی صحت جو ہے اس کو وہ دیکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ انہیں پاکستان آ کر اپنے والد سے ملنے سے روکا گیا، ویزے دینے سے انکار کیا گیا۔ حکومتی عہدیداران کی جانب سے سرعام
خود ان کی گرفتاری کی دھمکیاں دی گئیں اور یہاں تک کہ عدالت کی جانب سے مقرر کردہ باقاعدہ فون کال سے بھی محروم رکھا گیا۔ میں نے برطانوی حکومت سے بارہ اپیل کی ہے کہ وہ مداخلت کرے۔ پس پردہ سفارتی ذرائع سے مداخلت کی مبینہ کوششیں واضح طور پر ناکام ہو چکی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ پس پردہ جو کوششیں ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ مجھے تحریری طور پر بتایا گیا تھا کہ میرے بیٹے جو برطانوی شہری ہیں اپنے والد سے ملنے پاکستان اگر جاتے ہیں تو انہیں گرفتار اگر کر لیا جاتا ہے تو برطانیہ مداخلت نہیں کرے گا۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ اس میں برطانیہ کو اپنا موقع واضح کرنا چاہیے، پاکستان سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنی سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کرے، عمران خان کو طبی سہولیات تک رسائی بحال کرے اور انہیں اپنے خاندان سے ملاقات کا حق دے، طویل قید تنہائی ختم کرے اور ان کی بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بنائے۔ پاکستان وہ کہتی ہیں کہ انٹرنیشنل قوانین کا پابند ہے اور برطانیہ کی روایات نہیں ہے کہ وہ من مانے حراستی اقدامات، غیر انسانی سلوک اور بنیادی حقوق سے محرومی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ اگر ہم ان اصولوں کا حوالہ صرف اس وقت دیں جب ہمارے لیے آسان ہو اور جب یہ اصول سیاسی طور پر ناگوار ہوں تو انہیں نظر انداز کر دیں تو پھر ان اصولوں کی کوئی حقیقی جو ہے وہ حقیقت سامنے نہیں رہ جاتی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ اپیل ہے کہ آپ درست جو ہے وہ اقدامات کریں۔ جی تو ناظرین رپورٹ آپ نے دیکھی، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا یہ جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا ہے، ایک لیفٹیننٹ نے اسٹوڈنٹ کے بیچ جا کر ہوائی فائرنگ کی ہے اور تشدد کیا ہے، کیا اس کی کوئی انکوائری ہوگی؟ کیا اس کو سزا ملے گی یا صرف قانون غریب کے لیے اور طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ اور کیا عمران خان کے کیس لگ پائیں گے؟ کیا عمران خان کو کوئی ریلیف ملے گا یا کیا چیف جسٹس یا افریدی اس پر نوٹس لے گا اور کیا ہوگا؟ آپ اپنی رائے ضرور کمنٹس باکس میں دیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔